میرے عزیز دوستو، علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی جنتیوں کے بارے میں کہ جنتی کون لوگ ہیں۔ انہوں نے حدیث میں نقل فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں، یا تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا مالی اعتبار سے کمزور ہو یا حیثیت اور رتبے کے اعتبار سے کمزور ہو، یعنی دنیا والے اس کو کم حیثیت اور کم رتبے والا سمجھتے ہوں، لیکن وہ کمزور شخص اللہ کے یہاں اتنا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ شخص یہ قسم کھا لے کہ فلاں کام اس طرح ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ کام اسی طرح فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور قدر کی بنا پر ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آگے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اہل جہنم کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ اہل جہنم کون لوگ ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ کل عتل جواز مستکبرین، ہر وہ شخص جو سخت مزاج ہو، ہر وہ آدمی جو بات کرے تو لٹ مارے اور بات کرتے وقت نرمی سے بات نہ کرے، سختی سے بات کرے یا غصے سے بات کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، ایسے شخص کو عتل کہا جاتا ہے۔ دوسرا الفاظ فرمایا جوازن، اس کے معنی ہے نک چڑھا، جس کی پیشانی پر ہر وقت بل پڑے رہتے ہوں اور معمولی قسم کے آدمی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور کمزور، کم حیثیت اور کم رتبے والا آدمی سے بات کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہو اور ہر وقت اکڑتا ہو۔ تیسرا الفاظ فرمایا مستکبرین، جو تکبر کرنے والا ہو اور اپنے کو بڑا سمجھنے والا ہو اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے والا ہو۔ ان صفات والوں کے بارے میں فرمایا کہ جہنم والے ہیں، اس لیے کہ لوگ عتل جواز اور مستکبرین ہیں اور اپنے کو بڑا سمجھنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی یہ دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجیے اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے۔ میرے عزیز دوستو، آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی یہ دعائیں مانگی۔ آج قدریں بدل گئی، تصورات بدل گئے، اب دنیا کے اندر جو باوقات ہے، اونچے مقام اور منصب والا ہے، روپیے پیسے والا ہے، تو اس کی عزت بھی ہے، اس کا اکرام بھی ہے، اس کی طرف توجہ بھی ہے، اور جو شخص دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، اس کی عزت دل میں نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض اوقات ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو شخص جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ عملاً ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ تمہارے گھر میں جو نوکر کام کر رہے ہیں یا تمہارے پاس جو فقیر لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو؟ ان کا دل ٹھنڈا کرتے ہو یا ان کی تحقیر کرتے ہو؟ کیا ان احادیث پر عمل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کرنا بڑی خطرناک بات ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز دوستو، قیامت کے دن انسان کے ہر اعضا جواب دیں گے۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو غلط استعمال کیا، زبان جواب دے گی۔ اگر ہم نے اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کیا تو ہاتھ جواب دیں گے۔ اگر ہم نے دلوں میں کینہ، بغض، عناد رکھا تو ہمارا دل جواب دے گا۔ ایک نئی تعلیم کے دل دادا ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک حدیث یا آیت پر یہ شبہ کیا کہ قیامت کے روز اعضا کس طرح جواب دیں گے، قیامت کے روز اعضا کس طرح بولیں گے۔ اس نئی تعلیم کے دل دادا ایک صاحب نے کہ حضرت قرآن شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضا بولیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ اعضا گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے گا مجھ سے یہ گناہ کیا گیا تھا، ٹانگ بول پڑیں گی کہ میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا گیا تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول پڑیں گے، ٹانگ بول پڑیں گی، یہ کیسے بول پڑیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویائی دے، بولنے کی طاقت دے۔ ان صاحب نے کہا کہ ایسا کبھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم دلیل پوچھ رہے تھے، یہ نظیر پوچھ رہے تھے، یہ ایک منطق کی اصلاح ہے۔ دلیل تو اتنی بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے گویائی عطا فرما دے، اور ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہو۔ وہ صاحب کہنے لگے ویسے اطمینان کے لیے کوئی نظیر بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے پوچھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، اس کے اندر گویائی کی قوت کہاں سے آ گئی؟ بس اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی۔ تو جو اللہ تعالی اس گوشت کے لوتھڑے کو گویائی عطا فرما سکتا ہے، وہ ہاتھ کو بھی عطا فرما سکتا ہے، اس لیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میرے عزیز دوستو، جہنم متکبرین سے بھر جائے گی۔ جہنم جبار اور متکبرین لوگوں سے بھری ہوگی، جو لوگوں پر اپنی بڑائی جتاتے ہیں اور تکبر کا معاملہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑائی جتاتے۔ میرے عزیز دوستو، جہنم متکبرین سے بھر جائے گی، جہنم جبار اور متکبرین لوگوں سے بھر جائے گی، جو لوگوں پر اپنی بڑائی جتاتے تھے اور تکبر کا معاملہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بڑائی جتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جہنم بھری ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، اور جنت ضعفاء اور مساکین سے بھری ہوگی، جو بظاہر دیکھنے میں کمزور معلوم ہوں گے، جو متواضع اور مسکین تباہ ہوں گے، جو دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، تواضع کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، ایسے لوگوں سے جنت بھری ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ جہنم اللہ تعالی نے متکبرین سے بھر دی ہے، اس واسطے کہ متکبر وہ شخص ہے جو دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو عظیم سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر اور بڑائی ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں۔
ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہ فزفتہ فی النار، بڑائی تو در حقیقت میری چادر ہے، میری صفت ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ حقیقت میں یہ تکبر جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس گناہ سے بچائے، اور یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ یہ ام الامراض ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ اس ایک تکبر سے نہ جانے کتنے گناہ نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب انسان کے دل میں تکبر آ گیا اور اپنی بڑائی کا خیال آ گیا تو اس کے بعد وہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں میں لکھا ہے کہ کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو، کہ کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو۔ کافر کو حقارت سے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ کیا پتا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ تم سے آگے بڑھ جائے۔ لہذا کافر کی حقارت نہیں ہونی چاہیے، البتہ کفر کی حقارت ہونی چاہیے۔ فسق اور گناہ کی حقارت تو دل میں ہو، کوئی غلط کر رہا ہے، کسی کی غلطی ہے، وہ دل میں ہو، لیکن گناہگار کی ذات سے حقارت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ فرق کہ کس وقت دل میں گناہ اور کفر کی حقارت ہے اور کس وقت اس آدمی کی حقارت دل میں ہے جو اس کفر اور گناہ میں مبتلا ہے۔ آدمی کو بسا اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ چیز بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔